اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 230 سے آیت نمبر 232، 230 سے 232 تک. اس صفحے پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق ہی سے متعلق بعض دیگر احکام کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. ایک تو وہ کیفیت تھی کہ جب طلاق رجعی ہے کہ جس میں پہلی طلاق اور دوسری طلاق کا معاملہ تھا کہ جس میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے عدے کے دوران، کہ بغیر نکاح کے بھی شوہر چاہے تو اپنی زوجہ کو واپس اپنے حبال عقد میں باقی رکھنے کا فیصلہ کرے اور ایک فیملی لائف وہ گزارے. لیکن اگر کیفیت طلاق بائن تک پہنچ جائے کہ جہاں طلاق 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، تو اب اگر اس کے بعد دیکھا جائے تو کیفیت یہ کہ جدائی ان دونوں کے درمیان ہو جائے گی، اور ایسی جدائی ہو جائے گی کہ جس میں رجوع کی گنجائش بھی نہیں ہوگی. یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے جس کو حلالہ کا مسئلہ کہا جاتا ہے، کہ اب اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ 3 طلاقیں پوری ہو گئیں اور 3 طلاقوں کے بعد جو تیسری طلاق کا عدہ تھا وہ بھی اس نے رکھ لیا، تو اب اس کو اس بات کی اجازت تو ہے ہی کہ وہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے، مگر اپنے سابقہ شوہر سے شادی کی اجازت ابھی نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور کے نکاح میں نہ چلی جائے اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی قائم ہو جائے. پھر اس کے بعد خدا نہ کرے کسی وجہ سے یہ شادی بھی نہ نبھ سکے اور طلاق تک بات پہنچ جائے، تو پھر اس کے بعد عدہ گزارنے کے بعد پہلے شوہر کی طرف بھی نکاح کو لایا جا سکتا ہے. یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ طلاق دے دیں تو اب ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا جب تک وہ اس کے علاوہ کسی شوہر سے شادی نہ کر لے. اب جب وہ اسے طلاق دے دے تو اگر ان دونوں کا خیال ہو کہ اب وہ اللہ کی حدود کو برقرار رکھیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں پھر شادی کر لیں. اب یہ جن کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے مراد وہی سابق شوہر ہے پرانا والا، اب اس کے ساتھ وہ چاہے تو واپس شادی کر سکتی ہے. اور پھر اللہ نے اسے اپنی حدود سے تعبیر کیا ہے کہ یہ حدود ہیں جو اللہ بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد سمجھایا جا رہا ہے اگلی آیت کے اندر کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی میعاد پوری کرنے لگیں، یعنی وہی جو عدے کا جو پیریڈ تھا جس کو ثلاثۃ قروء کہہ کر پہلے سمجھایا گیا تھا، 3 پاکی، تو اب اس کو یا روک لو اچھی طریقے سے یا اچھی طریقے سے رخصت کر دو. یعنی اب جب جدائی بھی ہو رہی ہے تو خوش دلی کے ساتھ ہو، اور اگر روکنا چاہتے ہو تو بھی ایک اچھے جذبے کے تحت کہ ہاں ہم ایک اچھی فیملی کے طور پر رہنا چاہتے ہیں، میاں بیوی کے طور پر رہنا چاہتے ہیں. وہ انداز نہ ہو کہ جو جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا اور جس کی طرف پہلے بھی قرآن مجید کی آیت کے اندر مذمت کے الفاظ آئے ہیں کہ صرف اور صرف عورت کو پریشان کرنے کے لیے رجوع کرو. یہ تمہارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ یہاں پر تکرار کیا جا رہا ہے کہ ظلم کرنے کے لیے، تجاوز کرنے کے لیے ان کو نہ روکو، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہا ہے، اس لیے کہ پھر پروردگار سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ دیکھو اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، کہ اس کے ذریعے سے پروردگار جو چاہ رہا تھا وہ بہت واضح منشا کہ معاشرے کے اندر اچھی فیملیز، اچھے خاندان تشکیل پائیں جن کے اندر محبت ہو، جن میں ایک دوسرے کا احترام ہو، جس میں بچوں کے لیے اچھی تربیت کا ایک انتظام ہو. اب ظاہر ہے کہ اگر میاں بیوی ہی آپس میں اس طرح کی کیفیت رکھیں گے تو کیا بچوں کی تربیت ہونی ہے. لہذا یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ. ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کو فقہی احکام کے ذریعے سے ہی، شریعت کے احکام کے ذریعے سے ہی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرو، تو پھر اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اور دیکھو اللہ نے جو تم پر نعمت نازل کی ہے اس کو یاد کرو، جو تم پر اللہ نے کتاب کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے، جو پروردگار عالم نے ایک احسان ہے خدا نے جو تمہیں نصیحت کی ہے، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اگلا حکم جو بیان کیا ہے، جو اس صفحے کے اوپر آخری آیت بنتی ہے،
وہ یہ ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، یعنی تمہاری بیوی تھی، نہیں نبھ سکا کسی طریقے سے معاملہ اور تم نے طلاق دے دی، اور وہ عدت کا پیریڈ جو ہے وہ بھی پورا ہو گیا، تو اب نہ روکو ان کو کہ وہ کسی اور سے نکاح کریں۔ اگر وہ اپنے لیے کسی شوہر کا انتخاب کرتی ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اسے خواہ کا کوئی ایک معاشرتی ایشو بنا کر اور خدا نہ کرے اسے عورت کی پاکیزگی کے خلاف سمجھنا یہ نامناسب ہے، اس لیے کہ بہرحال اگر وہ عورت اپنے لیے کسی اور شوہر کا انتخاب کرتی ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر طلاق رجعی تھی تو عدت کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر یہی سابق شوہر اور یہی سابق بیوی ایک مرتبہ پھر نکاح جدید کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو حلالہ کا جو مسئلہ ہے وہ 3 طلاق کے بعد کا ہے، اس سے پہلے تو نہیں ہے، لہذا یہاں پر یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو لفظ ہے وہ ہے ازواجہن، این کہنا ازواجہن، اگر یہ لوگ آپس میں راضی ہوں کہ اچھے طریقے سے رہیں گے۔ پھر پروردگار نے یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو اس طرح سے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، کن لوگوں کو؟ کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر جو تعبیر استعمال کی گئی وہ یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بھی ہے معاملہ، اور یہی تمہارے لیے زیادہ طہارت کا معاملہ بھی ہے کہ اس طرح سے تم ان خواتین کو دوسری شادی سے نہ روکو۔ خاص اس مسئلے کے اندر بھی اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بہت اذیت ہوتی ہے کہ قرآن ہم سے کیا چاہ رہا تھا اور ہم یہاں پر اپنے معاشرے کے اندر کیا کرتے ہیں۔ خواہ عزت کے اور ناموس کے مسائل بنا کر ان خواتین کو کہ جو کسی وجہ سے پہلی شادی جن کی ناکام ہو گئی ہے ان کو دوسری مرتبہ شادی کرنے سے جو روکا جاتا ہے، قطعاً نہ قرآن کے منشا کے مطابق ہے، نہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، جس کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو کئی مرتبہ بد کرداری اور بدکاری عام ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو عزت اور دامن شرافت ہے وہ داغدار ہی نہیں ہوتا بلکہ تار تار ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو یہاں پر پروردگار عالم نے سمجھایا۔ علامہ سید علی نقی صاحب نے اس حوالے سے آخری ایک تبصرہ جو اس آیت کے ذیل میں کیا ہے اسی پر ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں کہ اس سے عمومی طور پر ان بے زبان ناقد خدا لڑکیوں کے بزرگ بھی انتباہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی وہ جو کنواری بچیاں ہیں جن کی شادیاں ہو رہی ہیں، جن سے ان کی رضا پوچھی جاتی ہے اور ان پر ان کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی کو مسلط کرنے میں ان کی رواجی خاموشی یا رسمی اظہار رضامندی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کو اپنی ٹرو اسپرٹ کے اندر لیا جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ تو یہاں پر ایک طرح سے ایکسپلائٹ کرنے کے مترادف ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔